ہم نے آج سے 1 سال پہلے ایک اور فورم سے یہاں اسلام آباد ہوٹل میں احمد جاوید صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھی تھی، اور اس کا موضوع بھی یہی تھا، جاوید صاحب کی داستان حیات۔ تو مجھے یاد ہے کہ کوئی شاید 3 گھنٹے وہ پروگرام چلا تھا، اور اس کے باوجود اس میں تشنگی اتنی زیادہ تھی کہ اسی موقع پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کا اگلا آپ حصہ ضرور رکھیے۔ تو یہ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس کو ہم danish.pk جو ہماری اردو ویب سائٹ ہے اس کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کے لیے خاص طور پہ جو موضوع ہے وہ جاوید صاحب اس میں اپنا علمی اور ذہنی فکری سفر اس پہ بات کریں گے، اور شاید اس کو سمیٹ سکیں، اگر نہ ہو سکا تو پھر ایک اور کسی نشست کے لیے ہم رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ جناب، جس طرح مفلس کو جیب جھاڑنے سے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، اسی طرح مجھے زندگی کو اپنے حوالے سے دیکھنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ مطلب میری نظر میں سب سے مشکل اور سب سے ناگوار بات ہے اپنے بارے میں گفتگو کرنا۔ تو اور پھر یہ کہ یہ کوئی وہ نہیں، کوئی روحانی مرتبہ وغیرہ نہیں ہے، یہ نفس کے اندر اپنی طرف سے ایک شدید اور مسلسل بے اطمینانی ہے جو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ تو یوں سمجھیں کہ اس خادم نے زندگی ایک اس آنکھ کی طرح گزاری ہے جس نے الحمدللہ بہت کچھ دیکھا مگر کبھی خود کو نہیں دیکھا۔ تو اور ویسے بھی مطلب بڑے لوگ کہتے ہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ انا کی توسیع غیاب کے اصول پر ہے، حضور کی بنیاد پہ نہیں۔ جتنا من اوجھل رہے گا، میں جس قدر اوجھل رہے گا، اتنا وسعت پکڑتا جائے گا۔ تو میں کی 2 منزلیں ہیں، یا تو میں ضم ہو جائے تو ایک متوسط توسیع حاصل ہوتی ہے، اور اگر میں خود کو فنا کر لے تو ایک آئیڈیل وسعت کا حامل ہوتا ہے۔ تو زندگی اسی طرح گزری ہے کہ اپنی بے بضاعتی کے باوجود من کو کم از کم میں ڈھال لیں تاکہ کے سانچے میں ڈھلنے کی کچھ مطلب قابلیت اور کچھ مزاج پیدا ہو جائے۔ تو میری زندگی اصل میں میرے محسنوں کا تذکرہ ہے، جس میں کہیں کہیں جو ہے وہ صرف ان کے احسان کی شدت کو بیان کرنے اور سمجھنے کے لیے میرا حوالہ آ سکتا ہے، لیکن میں نے زندگی کبھی اپنے اندر نہیں گزاری، اپنے استادوں میں گزاری، اپنے دوستوں میں گزاری۔ تو اس میں داستان حیات کا معروف معنی میں کوئی پہلو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے میں معذور ہوں، لیکن میں یہ ضرور مطلب ایک ٹوٹا پھوٹا سا ذریعہ بن سکتا ہوں ایک ایسی فضا میں بڑائی کو ایک مانوس شے کی طرح متعارف کروانے میں، جہاں رینگنا فضیلت کی بات بن چکا ہے۔ مطلب ہم نے زندگی کو اتنا بایو لیول پہ گزارنے کی جد و جہد کی ہے کہ اب جتنا ہم اپنی انسانیت سے تنزل کرتے جائیں گے، اتنا گویا خود کو ترقی کے عالم میں دیکھنے کی خوش فہمی پالیں گے۔ تو مطلب یہ وقت بھی آنا تھا کہ گرنے کو اٹھنا کہا جائے، اٹھنے کو حماقت گنا جائے۔ تو اب ترقی کا سارا جو فلسفہ ہے وہ تنزل کی مداحی اور طلب ہے، ہوس ہے۔
تو اس ماحول میں اگر کچھ لوگ جو اپنے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے تھے، اونچائیوں پر سکونت رکھتے تھے اور گرے ہوئوں کو بھی بلندی کے سائے میں، اس کے لمس میں گویا بلندی کے تجربے کے احوال میں رکھتے تھے، اگر ان سے ہم قدر مانوس بھی ہو جائیں تو ہمارے اندر امید ہے کہ کوئی ایسا عنصر داخل ہو جائے جس کی بنیاد پر ہمیں خود اپنے آدمی ہونے کا ایک ایکسپیرینس میسر آ سکے، یا آدمی بننے کی تمنا ہمارے دلوں میں سر اٹھا سکے۔ تو اس میں اب پچھلی مرتبہ میں نے سمجھیں کہ اپنی عمر کے 16 برسوں کا ذکر کیا تھا، سلیم احمد تک پہنچے تھے، اور سلیم احمد جو تھے وہ ایسے ہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جب ان سے نہیں ملے تھے تو ان سے ملنے کے سفر میں تھے، اور جب ان سے مل گئے تو زندگی ایک ایسا دائرہ بن گئی جس کا مرکز وہ تھے۔ تو میری زندگی میں جتنے تعلقات ہیں اور جتنے علمی یا فکری، اب جو ہمارے ہو سکتے ہیں، ہمارے تو بے فکری کے تجربات ہیں، فکری تجربات تو کم ہیں، تو جتنے بھی تجربات ہیں، زندگی کے جتنے ذائقے ہیں، خود اپنا میرے اندر اپنے بارے میں خود اپنا جو تصور ہے اس کی تشکیل میں سب سے بنیادی کردار سلیم احمد کا ہے۔ میں اپنے ذہن میں سلیم بھائی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو اور میرے تمام تعلق کی ان کی زندگی تک یہ شرط تھی تمام تعلقات کی کہ وجہ تعلق سلیم احمد کو ہونا چاہیے۔ تو ان کا محبوب ہمارا محبوب تھا، ان کا ناپسندیدہ ہمارا ناپسندیدہ تھا، اور جتنا وہ ہمیں ناپسند کرتے تھے اتنا ہی ہم اپنے لیے بھی ناپسندیدہ ہو جاتے تھے، یہ عالم تھا۔ تو پہلے قدم پہ میں یہ عرض کروں گا کہ 16 برس کی عمر تک بننے والے ذہن کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں جن میں تیقن کا پہلو مبالغے کی حد تک بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ورجن پرسیپشن ہوتی ہے نا، وہ کسی ڈائلیکٹیکل پروسیس سے ذہن میں خیال نہیں جمتا، بلکہ وہ ایک ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی طرح، وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کا تمام ماحول چاہے ذہن اور دل ہی میں بنا ہو، اس میں خارجی صورتحال شامل نہ ہوئی ہو تو بھی وہ ڈائریکٹ ہے۔ خواب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، بیداری کے بھی بعض پہلو ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ورجن پرسیپشن ہوتی ہے جو انگھڑ ہوتی ہے، غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے، اور ذہن کو بھی گویا احساس کے نظام پر چلاتی ہے اس عمر میں۔ تو اس میں مسلمات میں شدت اور شدت بر بنائے لذت ہوتی ہے کہ ان کو ماننا اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارا بھی اب ظاہر ہے ہم بھی اسی ڈرے پہ تھے کہ ہمارا ایک ذوق بن جاتا تھا، پسند ناپسند پیدا ہو جاتی تھی، اور عام طور پر وہ مدلل نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی پسند ناپسند کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی بلکہ دلیل کی بنیاد بن جاتی تھی۔ تو اور میں اس کو بہت ہی ہیومن عمل سمجھتا ہوں کہ آدمی کے کچھ بہت بنیادی تصورات و تخیلات ہر ذہن میں ایسے ہونے چاہیے جو دلیل کی پروڈکٹ نہ ہوں، دلیل کا اوریجن ہو۔ اس کے بغیر یعنی ذہن میں اس طرح کے تصورات کے حاضر ہوئے بغیر ذہن اپنی نشو و نما کے مراحل طے نہیں کر سکتا۔ تو وہ سمجھیں کہ ایک طرح کا امپیریکلی آئیڈیلسٹک یا رومانٹیکلی آئیڈیلسٹک ایک ذہن ہوتا ہے اس عمر میں، نوجوانی میں، وہ ہمارا بھی تھا، اور تھوڑا ذرا شدت زیادہ تھی۔ تو شدت کے اسباب زیادہ تھے کیونکہ ایک حصے تعلق میرے اندر الحمدللہ بہت قوی تھی،
تو جس کے اندر حص تعلق قوی ہو اس کے ذہن میں جو تصورات جگہ بنا لیتے ہیں وہ پھر جیسے ایک دوام سا پا جاتے ہیں، ان میں عارضی پن نہیں ہوتا۔ تو میرا ذہن اس طرح کا تھا کہ چیزیں محبوب بن کر ذہن پر قابض ہوتی تھیں، ذہن میں گھر بناتی تھیں۔ مطلب میرے لیے محبت کے عمل میں متوازی پن نہیں تھا کہ ذہن اس عمل سے غیر حاضر رہے اور دل اس میں مشغول ہو جائے، یا محبت کوئی احساساتی عمل ہے یا محبت کوئی جذباتی یا کیفیاتی عمل ہے۔ یہ کسی وجہ سے تھا کہ ذہن اور قلب دونوں رسپونڈ کرتے تھے اور دونوں میں امتیاز بعد میں ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ تو ذہن میں تمام چیزیں جو تھیں وہ دل کی اسٹیمپڈ چیزیں تھیں، دل کی مہر کی ہوئی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ الحمدللہ آج تک ذہن میں میرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے جس پر دل کی مہر تصدیق نہ لگی ہو۔ تو یہ ایک مزاج تھا۔ تو اس میں میرے کچھ بڑے شدید قسم کے مسلمات تھے جو اپنے ہم عمروں میں دعوے کی طرح میں پیش کرتا تھا۔ تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت بولنا آتا ہو تو زبان کا کانٹینٹ ذہن کے کانٹینٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اظہار کا جو کانٹینٹ ہے وہ ادراک کے کانٹینٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کا جو جیسے جعلی لوگ جو ہیں۔ تو وہ نوجوانی کیونکہ مائل با اظہار زیادہ ہوتی ہے، ادراک کے عمل سے اس کو اتنا انس نہیں ہوتا کیونکہ اسے ادراک کا کچھ کرنا نہیں ہوتا نا، اظہار کے نتائج فوری نکلتے ہیں، اس میں وہ زیادہ انہماک ہوتا ہے۔ تو مطلب خاموشی کی قدر نہیں تھی۔ تو وہ اپنے ہم عمروں یا اپنے ساتھ والوں میں بیٹھ کر اس کو بڑا وہ اسے فلسفہ طرازی کے اس میں ڈھال دیتے تھے، کبھی کوئی تھیورائزنگ کر رہے ہیں، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں، اور وہ صرف ایک غیر متکبرانہ خود نمائی کے لیے۔ تو وہ خود نمائی تھی لیکن بچکانہ سی تھی، اس میں اپنے لیے کوئی کلیم نہیں تھا کہ بس ایسے ہی کہ خوش ہو رہا ہے بس اتنا۔ تو وہ تھا تو جہاں پر تصورات خود نمائی کا بھی ذریعہ بن جائیں تو پھر ان تصورات پہ تیقن اور اصرار اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ خود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں جس چیز میں جتنا خود شامل ہو جاؤں گا اس پر میں اپنے یقین کی حفاظت کروں گا ماورائے دلیل حالت میں، یا پھر دلیل بناتے رہنے کا عمل کرتا رہوں گا۔ تو وہ بہت ضروری ہے کیونکہ تشکیک کا عمل ذہن کی ابتدا میں سر اٹھا لے تو ذہن غارت ہو جاتا ہے، ذہن کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے۔ تو تیقن و تشکیک کی متوازیت مفید ہے ذہن کے لیے، لیکن تیقن کا تشکیک میں بدلنا، پھر تشکیک کو تیقن میں ڈھالنے کی جو ایکسرسائز ہے یہ ہر طرح کے ذہن کے لیے مضر ہے، کیونکہ اس طرح ذہن خود سے ایک بیزاری والی مغایرت پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس کو خود سے جتنا جڑا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود پر جتنا ایک ہمبل اعتماد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خیر یہ باتیں میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ شاید کسی طالب علم کے کام آ جائے۔ تو وہ مسلمات میں سے کچھ گنواتا ہوں جو سلیم احمد نے ایک نگاہ غلط انداز سے زمیں بوس اور ذہن بدر اور دل کے لیے وحشت انگیز بنا دیا۔ تو وہ آدمی کیا ہوگا کہ جو 1 منٹ کی گفتگو کر کے آپ کی جو ایگزسٹینشیل کنڈیشننگز ہیں ان کو بدل دے، کیونکہ ذہن
اس عمر میں ایگزسٹینشیل ہوتا ہے، اس ایک ایگزسٹینشیل کنڈیشنر یا کنڈیشن کا حصہ ہوتا ہے. تو وہاں تو ہر خیال موجود ہونے کی ایک حالت ہوتی ہے نا. تو ہمارے ذہن میں بھی خیالات ہمارے لیے موجود ہونے کے تجربات تھے. ہمیں کیا معلوم کہ ان خیالات کی تاریخ یہ ہے، ایپسٹیمالوجی یہ ہے، اس لفظ کی ایٹیمالوجی، ہمیں یہ سب کہاں آتا تھا. لیکن بس اس طرح خیال کے ساتھ عینیت پیدا کر لی. تو اب اس طرح کہ کوئی آدمی مجھے میرے موجود ہونے کے ان احوال سے مجھے منحرف کر دے جن احوال کو میں بہت زیادہ حقیقی جاننے کا عادی ہو چکا ہوں، یہ مطلب تقریباً ناممکن کام ہے. تو اب ان میں سے کچھ میں مسلمات اور دعوے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کے دل میں بھی سلیم احمد کی محبت ڈال دے. تو میری جو افتاد طبع یا ذہنی میلان تھا وہ شاعری اور تصوف کی طرف تھا. تصوف مطلب جو ڈاکٹرنل تصوف ہوتا ہے. تو جیسے شروع سے ہی ذہن کا قوام یہ تھا، شاعری اور تصوف، اور ذوق بھی اسی پہ بنا. تو اس سے مطلب ایک فائدہ مجھے تو نہیں ہوا، لیکن جو آدمی سنجیدگی سے اس مرکب کو بنا لے، شاعری اور تصوف کی ترکیب کو اپنا لے، تو اس میں حق اور جمال کی آئیڈینٹی کا شعور چاہے ڈیولپ نہ ہو، ذوق ضرور پیدا ہوتا ہے. تو جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ اس طرح کا کچھ ملا جلا سا بنا ہوا تھا. تو شاعری اور ابن عرب، مطلب 16 برس کی عمر میں ابن عربی کو پڑھنے کا مطلب یا تو دماغ کی خرابی ہے یا طلب کی سچائی ہے، تیسرا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو ابن عربی اور ابوالکریم الجیلی کو مجھے یاد ہے کہ میں 70 صفحے ایک نشست میں پڑھ لیتا تھا، اور اس گمان تو اب کہہ رہا ہوں، ایک سمجھ لینے سے بھی بلند تر تجربے کے ساتھ، ایک مطلب پریزنس کے ساتھ. سمجھ ظاہر ہے، سمجھ تو اب بھی نہیں آتی، تو اس کو خاک بھی نہیں آتی، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے معنی ذہن کو بائی پاس کر کے منتقلی کا ایک عمل وجودی انداز میں کر رہے ہیں. یہ ابن عربی کا میرا ابتدائی تجربہ ہے. تو اس طرح کا ذہن تھا. تو اس میں میرا ایک بڑا مسلمہ جو اس سارے ذوق ہی سے متصادم تھا لیکن کسی وجہ سے بن گیا تھا، وہ یہ کہ جوش بہت بڑے شاعر ہیں، اور میں اس بات پہ لوگوں سے بحثیں کرتا تھا، بہت ہیٹڈ بحثیں. تو سلیم بھائی کے جو حلقے والے تھے وہ تھوڑا بہت مجھ سے دب بھی جاتے تھے. اس میں وہ جو ایک بالکل چرب زبانی سی ہوتی، اس سے وہ دب جاتے تھے، یا وہ کہتے تھے بھاڑ میں جاؤ. تو لیکن بہرحال وہ دب جاتے تھے. میں سمجھتا تھا کہ میں لوگوں کو قائل کر رہا ہوں کہ جوش بڑے شاعر ہیں، اور لوگ قائل ہو بھی رہے ہیں. تو ایک دن کسی سینئر آدمی نے، غالباً جمال پانی پتی صاحب اور اطہر نفیس صاحب سلیم احمد کے قریب ترین دوست تھے. تو جمال پانی پتی صاحب سے میرا بھی بہت مطلب سلیم احمد کے حلقے میں میرا سب سے زیادہ تعلق شروع ہی میں جمال پانی پتی صاحب سے استوار ہو گیا تھا. وہ ان کا ذکر کسی اور موقع پہ کریں گے. تو انہوں نے شکایت کی سلیم بھائی سے کہ یہ جوش کو بڑا شاعر کہتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانے یا اتنا بڑا نہ مانے جتنا یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ لڑنے لگتا ہے. تو اب رد دلیل
ایک محبانہ لڑائی کے سوا ممکن نہیں ہے۔ تو دلیل کا رد دلیل سے جو ہے وہ جیسے مطلب محالات میں سے ہے، فلسفہ تعلق میں دلیل کا رد ہے محبانہ جھگڑا۔ تو وہ ہم کرتے رہتے تھے۔ تو وہ انہوں نے جب شکایت کی تو ایک مرتبہ سلیم احمد نے مجھ سے کہا کہ تم ذرا رکو، جب لوگ رخصت ہو رہے تھے مجھ سے کہا تم ٹھہرو۔ تو میں ٹھہرا تو انہوں نے آغاز گفتگو کا یہ کیا کہ تم یہ کیا بکتے رہتے ہو۔ اب یہاں سے جملہ شروع ہوا ہے کہ تم یہ کیا بکتے رہتے ہو کہ 20ویں صدی کے 2-3 سب سے بڑے شاعروں میں جوش بھی ہیں، اور جوش اس سے بڑے، اب میں بعض نام شرم کی وجہ سے نہیں لے رہا کہ میں کس کے مقابلے میں جوش کو بڑا شاعر کہتا تھا۔ تو تم اس سے بھی بڑا شاعر مانتے ہو جوش کو؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں۔ تو لیکن جب انہوں نے بکنے اور بکواس وغیرہ کے صیغے استعمال کیے تو جیسے دبی دبی آواز میں شرمندگی سے عرض کیا، جیسے آدمی کوئی اپنا مرض تسلیم کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے فقرے میں مجھ سے یہ منوا لیا کہ جس کو تم اپنی طاقت سمجھ رہے ہو وہ اصل میں تمہارا مرض ہے۔ تو میں نے مریض کی طرح شرمندگی سے کہا کہ جی سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 منٹ کی گفتگو کی، صرف 2 منٹ اندازاً کہہ رہا ہوں، اور جس بات پر مجھے غرہ تھا کہ اس پہلو سے جوش کے مقابلے پر اردو روایت میں کوئی شاعر نہیں ہے، وہ تھا الفاظ پر قدرت۔ تو انہوں نے کہا کہ جوش جو چیزیں افسوسناک حد تک جو چیز نہیں جانتے یا جس میں وہ کمزور ہیں وہ زبان ہے، ان میں سے ایک زبان۔ وہ میں بالکل ہی سٹپٹا گیا۔ تو انہوں نے اقبال کا ایک شعر عقل پہ پڑھا اور ایک شعر جوش کا پڑھا، اور ہم مضمون شعر، اور کہا کہ جوش کی عقل جو ہے وہ بے عقلی کی فضا میں پیدا ہونے والا ایک عارضی پودا ہے۔ اور دیکھو اقبال نے عقل کو کیا کہا۔ تو بس 2 منٹ میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو شاعر کی قدرت ہوتی ہے لفظ پر، وہ لفظوں کی ریل گاڑی چلانے میں نہیں ہوتی، وہ مرادفات کی لائن لگا دینے میں نہیں ہوتی، وہ لفظ پر قدرت لفظ کی گہرائی کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے۔ تو تم بتاؤ کہ کون سا لفظ جوش نے گہرائی کے ساتھ استعمال کیا؟ اب میں ہو گیا۔ اب یہ کہ تیسرے منٹ میں میری یہ حالت ہو گئی کہ اب جوش سے زیادہ ناپسندیدہ شاعر اسی قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں رہ گیا جس قطعیت کے ساتھ وہ انتہائی پسندیدہ شاعر تھا، اور میں نے اس کا بھی علاج ان سے کروایا۔ انہوں نے اس کا بھی علاج کیا کہ نہیں، جوش ناپسندیدہ شاعر نہیں ہیں، جوش بہت اہم شاعر ہیں۔ تو اس کا بھی کچھ باتیں بتائیں، جیسے ایک مصرع انہوں نے بتایا وہ کبھی نہیں بھولے گا، کہا دیکھو جوش کا تمام دیوان تمام شاعری کے لیے بیج کی حیثیت رکھتا ہے یہ مصرع، اور اس میں جوش کی ساری انفرادیت اور سارے شاعرانہ خواص جیسے یکجا ہو گئے ہیں کہ آہ کو دے کے گرہ حرف بنا دیتا ہوں۔ تو اب یہ سلیم احمد نے صرف یہ مصرع سنایا، آگے پیچھے نہیں، کہا کہ دیکھو اب یہ جو آدمی یہ مصرع کہہ سکتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شاعر ہونا ثابت ہو گیا، اور اس مصرعے میں ایسی ندرت اور انفرادیت ہے، اور سبجیکٹ کو بہت آبجیکٹیفائی کرنے والی ایک ویو ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر
معمولی شاعروں کی طرح اچھا شاعر نہیں ہے، یہ شاعر اہم شاعروں کی طرح اچھا شاعر ہے۔ تو بس یہاں لے جا کے کھڑا کر دیا انہوں نے۔